آج کے اس لیکچر میں ہم جانیں گے کہ مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کتنے اقسام ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اس کی کیپیبلٹیز یعنی صلاحیتوں کی بنیاد پر عام طور پر 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے: نیرو اے آئی، جنرل اے آئی اینڈ سپر اے آئی۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان تینوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے آئی کی پہلی قسم نیرو اے آئی ہے۔ نیرو اے آئی ایسی مصنوعی ذہانت ہے جو کسی خاص اور محدود کام کو انجام دینے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اسے ویک اے آئی یا ویک آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنے مخصوص کام میں تو اچھی کارکردگی دکھاتی ہے، لیکن انسان کی طرح ہر قسم کے کام نہیں کر سکتی۔ اس کی مثالوں میں چیٹ جی پی ٹی کا سوالات کے جواب دینا، سیری اور الیکزا کا آواز کے ذریعے ہدایات پر عمل کرنا، گوگل ٹرانسلیٹ کا زبانوں کا ترجمہ کرنا، فیس ریکگنیشن کا چہرے کی شناخت کرنا، سیلف ڈرائیونگ کار اسسٹنٹ سسٹم کا ڈرائیونگ میں مدد کرنا، اور نیٹ فلکس اور یوٹیوب کا اپنے صارفین کی پسند کے مطابق فلمیں اور ویڈیوز تجویز کرنا شامل ہیں۔ اے آئی کی دوسری قسم جنرل اے آئی ہے۔ جنرل اے آئی ایسی مصنوعی ذہانت کو کہا جاتا ہے جو انسان کی طرح مختلف ذہنی کام سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ یہ نئی چیزیں سیکھ سکتی ہو، مسائل حل کر سکتی ہو، نئے حالات کے مطابق خود کو ڈھال سکتی ہو، اور ایک کام سے حاصل کیا گیا ہوا نالج دوسرے کام میں استعمال کر سکتی ہو۔ آئیے اب ہم جنرل اے آئی کی ایگزامپلز دیکھتے ہیں۔ جنرل اے آئی کی پہلی ایگزامپل روبوٹک سائنٹسٹ ہے، یعنی روبوٹ سائنسدان۔ یہ ایک ایسا سائنسدان ہے جو خود سے تحقیق کر سکے اور نئے تجربات کر سکے۔ دوسری مثال ورچوئل ڈاکٹر ہے، جو انسانی مدد کے بغیر بیماری کی تشخیص اور علاج کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ تیسری ایگزامپل اے آئی ٹیچر ہے، جو ہر مضمون اور ہر سطح پر طالب علم کو پڑھا سکے۔ جنرل اے آئی کی ایک اور مثال گھریلو روبوٹ ہے، جو انسانوں کی طرح گھر کے مختلف کام سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جنرل اے آئی ابھی تک مکمل طور پر حاصل نہیں کی گئی، بلکہ یہ مستقبل میں اے آئی کا ایک اہم مقصد ہے۔ اے آئی کی تیسری قسم سپر اے آئی ہے۔ سپر اے آئی ایسی فرضی مصنوعی ذہانت کو کہا جاتا ہے جو انسانی ذہانت سے ہر لحاظ سے آگے نکل جائے۔ یہ انسانوں سے بہتر انداز میں استدلال، تخلیقی صلاحیت، مسئلہ حل کرنے، جذبات کو سمجھنے، فیصلہ سازی اور سیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ خود کو مسلسل بہتر بنا سکتی ہے، بہت تیزی سے پیچیدہ مسائل حل کر سکتی ہے، اور موسمیاتی تبدیلی، عالمی بحرانوں اور بڑی بیماریوں جیسے مسائل کے حل میں انسانوں سے کہیں زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ تاہم سپر اے آئی ابھی حقیقت میں موجود ہی نہیں۔ یہ اس وقت تحقیق، فلسفے اور اخلاقیات کا ایک اہم موضوع ہے۔ اس کی فرضی مثال ایک ایسی اے آئی ہو سکتی ہے جو ہر قسم کی بیماری کا علاج دریافت کر سکے، یا ایسا سپر انٹیلیجنٹ سسٹم جو موسمیاتی تبدیلی، توانائی کے بحران اور دیگر عالمی مسائل کے بہترین حل بہت کم وقت میں تلاش کرے۔ مختلف موویز میں بھی سپر اے آئی کے کچھ خیالی تصورات پیش کیے گئے ہیں۔ اسکائی نیٹ فلم دا ٹرمینیٹر میں ایک انتہائی طاقتور اے آئی سسٹم ہے جو خود مختار ہو جاتا ہے
اور انسانوں کو خطرہ سمجھ کر ان کے خلاف کارروائی شروع کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جاروس فلم آئرن مین میں ایک ذہین اے آئی اسسٹنٹ ہے جو آئرن مین کو معلومات فراہم کرتا ہے، اس کے سوٹ کو کنٹرول کرتا ہے، مسائل کا تجزیہ کرتا ہے اور مختلف کاموں میں مدد دیتا ہے۔ اسکائی نیٹ اور جاروس حقیقی اے آئی کی مثالیں نہیں بلکہ فلمی اور فرضی کردار